دینی شخصیت جنہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے نہ صرف مسئلہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں پورے ملک میں ایک تحریک پیدا کی، بلکہ ہر اہم دینی ایشو پر آپ کو وہ قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا مفکر اسلام، پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل اور جامعہ نصرت العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو آج اس اجتماعیت میں حاضری کے لیے اور ایک کارکن کے طور پر اپنا نام شمار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں دو تین سوالات عرض کرنا چاہوں گا، بس باقی قائدین خطاب فرمائیں گے، اور جو خطاب فرمائیں گے وہ ہمارا ایجنڈا ہوگا، انشاءاللہ پر عمل کریں گے۔ میرا پہلا سوال اپنے حکمرانوں سے ہے، پاکستان کے حکمرانوں سے، کہ اسرائیل جب بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آج ہم دو ریاستی حل کی بات پاکستان کی طرف سے کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب یہ تبدیلی، موقف میں تبدیلی کب آئی ہے، کس نے کی ہے؟ اسرائیل بنتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آج ہمارے وزیر اعظم کا کل بیان آیا ہے کہ دو ریاستی حل، جو ریاستی حل کا مطلب کیا ہے؟ میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے موقف میں تبدیلی کب آئی ہے، کس نے کی ہے، کون اتھارٹی ہے جس نے قائد اعظم کو موقف کو مسترد کر کے دو ریاستی حل کی بات کر رہا ہے؟ میرا پہلا سوال ان سے۔ میرا دوسرا سوال عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ سن 47 میں یہ دو ریاستی والوں سے، پہلا تو میں نے اپنے حکمرانوں سے کیا ہے، دوسرا سوال میرا دو ریاستی حل والوں سے ہے۔ جناب آپ کہتے ہیں دو ریاستی حل ہے فلسطین کا، آپ نے کیا تھا 47 میں، اب تک آپ دو ریاستی حل کا فارمولہ اس کو عمل نہیں لا سکے۔ آپ 75 سال سے 1.5 ریاستی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں اور 1.5 ریاستی فارمولے کو فلسطین پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل مکمل ریاست ہے اور فلسطین کو نارمل خود مختار ریاست آپ نہیں بننے دے رہے۔ میرا سوال سمجھ میں آیا ہے؟ اسرائیل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اسباب مہیا کر رہے ہیں، وسائل مہیا کر رہے ہیں، قوت مہیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ امریکہ سمیت، اقوام متحدہ سمیت ایک مکمل طاقتور ریاست کے طور پہ کھڑا ہے، اور دوسری ریاست فلسطین کو، جس کو آپ ریاست کہتے ہیں، اور آپ کو ریاست کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آپ اس فلسطین کو ایک نارمل خود مختار ریاست نہیں بننے دے رہے، آپ نہیں بننے دے رہے۔ یہ 1.5 ریاستی فارمولہ کہاں سے آیا ہے اور یہ 75 سال سے کیوں مسلط ہے؟ میری گزارش سمجھ آئی ہے؟ یہ فلسطین دو ریاستی ہے، یہ 1.5 ریاست ہے۔ فلسطین کو آپ خود مختار ریاست بننے دے رہے ہیں؟ امریکہ رکاوٹ ہے، اقوام متحدہ رکاوٹ ہے، اور اقوام متحدہ کی تان پر رقص کرنے والے دنیا کے سارے حکمران رکاوٹ ہے کہ فلسطین کو اپنے فارمولے کے مطابق بھی ایک خود مختار ریاست نہیں بننے دے رہے۔ تمہیں دو ریاستی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ میرا ان سے سوال ہے کہ ایک بات کرو، یا 1.5 ریاست کی بات کرو یا 2 ریاستوں کی بات کرو، تضاد ختم کرو، منافقت ختم کرو۔ اور تیسری بات، میں آج خوش ہوں، میری قیادت ہمارے یہاں موجود ہے، ہماری قیادت یہی ہے، ایک سٹیک ہولڈر ہیں ریاستی، ایک سٹیک ہولڈر ہیں عوامی، پبلک کے،
समाज के, सिविल सोसाइटी के, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना साजिद मीर साहब, और ये हमारे काबिल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पब्लिक के। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि ये हमें कभी कभी इकट्ठे नहीं होना चाहिए, कौमी मसाइल पर इकट्ठे रहना चाहिए। मेरी गुजारिश ठीक है, कभी कभी हम इकट्ठे हो जाते हैं किसी इशू पर। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कौमी मसाइल पर इस वक्त आलम इस्लाम के मसाइल, मिल्लत इस्लामिया के मसाइल, कौम के मसाइल हमसे इकट्ठे होने का तकाज़ा नहीं कर रहे, इकट्ठे रहने का तकाज़ा कर रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन का सबसे बड़ा तकाज़ा यही है। अल्लाह पाक हमें सही रुख पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।